لا علم، دنیا کی ناقص رفتار۔ دنیا کی اونچائی زمین سے پہاڑ تک بلندی کی پیمائش اور رفتار ہے۔ دنیا کی اپنی کائنات میں گھومنے کی پیمائش اور رفتار ہے۔ دنیا کی پس گرد میں مربع اسکوائر کی پیمائش اور رفتار ہے۔ زمین اور باقی کہکشاں کے درمیان فاصلے کی پیمائش اور رفتار ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کی پیمائش اور رفتار ہے۔ زمین کے اور چاند کے درمیان فاصلے کی پیمائش اور رفتار ہے۔ زمین اور سیارے کے درمیان فاصلے کی پیمائش اور رفتار ہے۔ آواز کی لہر کے فاصلے کی پیمائش اور رفتار ہے۔ روشنی سورج کی پہنچے زمین تک پیمائش اور رفتار ہے۔ ہوا کی پیمائش اور رفتار ہے۔ کتنی تیزی سے پانی برسے بادل سے زمین تک پیمائش اور رفتار ہے۔ خواب دیکھنے کی حد اور وقت کی رفتار ہے۔ سوچنے کی حد اور بولنے کی رفتار ہے۔ لیکن آسمان اور زمین میں فاصلے کی پیمائش نہیں ہے۔ وہاں رفتار اور پیمائش کے ان گنت ہندسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آدم کے ساتھ حوا پیدا ہوئی اور دونوں سے آدمی پیدا ہوا۔ آدمی کی جہاں حد ختم ہوئی وہاں سے انسان شروع ہوا۔ جب بچے کی خوراک لینے کی حس پیدا ہوتی ہے، میں وہ حس جہاں ختم ہوتی ہے، بچے کو ماں کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ انسانی ناقص رفتار، جہاں عام عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ سیانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے کڑی ملانے کی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ کڑی ملانے کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے علم کی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ علم کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے دانائی کی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ دانائی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خیال کی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خیالی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے بصیرت کی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ بصیرت کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے تصوراتی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ تصوراتی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خواب سچے شروع ہوتے ہیں۔ جہاں پہ خواب سچے ختم ہوتے ہیں وہاں سے سچی تعبیر شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ سچی تعبیر ختم ہوتی ہے وہاں سے الہامی عقل شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ الہامی عقل کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے شاعری کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ روحانی رفتار، جہاں پہ خاص خیال کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص و خاص خیال کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خاص و خاص خیال کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے عام تصور کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ عام تصور کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص تصور کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خاص تصور کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص و خاص تصور کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خاص و خاص تصور کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے عام روح کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ عام روح کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص روح کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خاص روح کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص و خاص روح کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ فرشتوں کی رفتار، جہاں پہ عام فرشتوں کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص فرشتوں کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خاص فرشتوں کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے خاص و خاص فرشتوں کی رفتار شروع ہوتی ہے۔ جہاں پہ خاص و خاص فرشتوں کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کی اپنی رفتار شروع ہوتی ہے۔ آسمانی روحانیت، وہاں سے وحی کی رفتار شروع ہوتی ہے جہاں پہ عقل و الہام کی رفتار ختم ہوتی ہے۔ سب نبیوں کی رسالت، وہاں سے سب نبیوں کی رسالت شروع ہوتی ہے جہاں پہ سب نبیوں کی رسالت ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے محمد کی رسالت شروع ہوتی ہے جہاں پہ محمد کی شفاعت ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے خالق کی ہدایت شروع ہوتی ہے جہاں پہ آسمانی معراج ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے روح کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پہ معراج کی رفتار ختم ہوتی ہے
वहां से मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेराज शुरू होती है। जहां पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेराज खत्म होती है, वहां से मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत ज़मीन पर शुरू होती है। जहां पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत ज़मीनी ख़त्म होती है, फिर वहां से अल्लाह के हुक्म कुन फयाकून की रफ्तार शुरू होती है। गैब के आगे इन अकली दलाइल से बात की जबिल्लत से हाथ धोना पड़ेगा और पैमाइश, रफ्तार, गहराई, ऊंचाई, बड़ाई, जर्रा, बारीकी, तोल बोल, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सियाना मुल्ला, इल्म का आलिम, शायर साहिब दीवान, फिलासफर, साइंसदान, माहिरीन फल्कियात, ये सब के सब नाक़िसुल इल्म है। इसलिए अपने कलील इल्म से अल्लाह के होने के सवाल से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। नंबर 1 पता, नंबर 2 मालूमात, नंबर 3 सियाना, नंबर 4 कड़ी मिलाना, नंबर 5 उलूम, नंबर 6 दाना यानी दानाई, नंबर 7 बसीरत, नंबर 8 तसव्वुर, नंबर 9 ख्याल, नंबर 10 इल्हाम। ये सारे अल्लाह ही के दिए हुए हैं। इंसान इन कुदरती इनामात से आज़ाद होकर सोच सकता है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, कैसे बना, शुरुआत कब हुई, ख़त्म कब होगा, चूंकि, चुनाचे, इफ, बट, जन, जडन, ये सब सवाल अपनी नाक़िस दिमाग से ख़त्म करो तो इल्म आने की शुरुआत होगी। अगर अल्लाह के बारे में सवाल किया तो इंसान पागल, मस्ते गुमराह ही होगा। अल्लाह क्या, कैसे, क्यों? इंसान इससे दस्तबरदार हो जाए, इल्म की इंतहा है। और इन सवालों से लाइल्म होकर सोच लेना और कह देना ही बहुत बड़ा इल्म है। जो भी ऊपर लिखा है वो सारा इल्म और इल्हाम से ज्यादा इनाम है। आप जब अपने दलाइलों के तरकीब, सलीके और अक्ल की दरवाजे, दरीचे बंद करोगे, तब जाके रूहानी इल्म की शुरुआत होगी। छोटी दरी खुलेगी और ये इल्म की वुसअत बढ़ती जाएगी और अक्ल वसीतर होती जाएगी। इसके अलावा आप दीनों दुनिया के लिए इल्म से आलिम, अक्ल से दाना बन जाएंगे, फिर दाना से दानाई और बसीरत से इल्हाम, और इससे आगे, फिर और आगे, और इसके आगे मेरे जहन में कुछ पाने की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद मेरी खोपड़ी में कोई पेना नहीं समाएगा और इस छोटे मगज में इससे आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ना होगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रोजाना हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।